1443 ہجری جمعرات کا دن ہے اور اسی طریقے سے جون کی 16 تاریخ ہے اور سن 2022 ہے۔ 121 آیات ہماری مکمل ہو چکی تھی سورہ بقرہ شریف کی۔ آیت نمبر 122 سے آج انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، ایک ہی رکوع ہم پڑھیں گے 129 تک، یعنی 7 آیات بینات اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ تو یہاں پر پچھلے جتنے بھی رکوعات تھے یہ اس میں یہود کا ذکر تھا، یہاں پر بھی اس رکوع کے اندر بھی یہود کو کچھ احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں، کچھ وعدے یاد دلائے جا رہے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا ذکر ہے۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی اس وقت اگلا رکوع ہم پڑھیں گے نا، تو سارا ربط میں اس رکوع کا اور ساتھ والے کا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانہ کے سب لوگوں کے اوپر۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کرم جو احسانات کیے تھے ان کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں، ان کا ذکر میں آپ کو سنا چکا ہوں، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فضیلت عطا فرمائی تھی، یہ جو فضیلت ہے یہ اس جان کے لوگوں کے ساتھ خاص ہے، اس جان کے لوگوں کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ آنے والے سارے زمانوں کے اوپر ان کو فضیلت ملی ہے، یعنی اپنے زمانے کے اندر یہ سب لوگوں سے کیا تھے؟ فضیلت رکھنے والے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی مالی تاوان، اور نہ نفع دے گی وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش اور نہ امداد کی جائے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ کو ڈرنا چاہیے۔ وہاں پر آپ جو گناہ کیے آپ کا اس کو بدلہ آپ کو دینا ہوگا، یعنی آپ جہنم کے اندر ہی جائیں گے۔ وہاں پر اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی کو آپ کے بدلے پکڑ لیا جائے، وہاں پر کافروں کو کسی قسم کی سفارش کام آ جائے اور کوئی پیسے دے کر آپ جان چھڑا لیں، وہاں پر تو یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات وہاں پر نہیں ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اعمال اچھے کرنے چاہیے کہ جن اعمال کے بدلے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، جن اعمال کے بدلے تمہیں جنت مل جائے گی، نجات عطا ہو جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے چند باتوں سے، تو ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ پورے طور کے اوپر بجا لائے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا، تمام انسانوں کا امام۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ یہ امامت میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ تو فرما قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ اور نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا چند باتوں میں۔ کون سی باتوں میں؟ حضرت اسماعیل کو، اپنے بیٹے کو آپ ذبح کریں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر، تو پھر کیا ہوا؟ صدقت الرؤیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے اندر ڈالا گیا، آتش نمرود کے اندر ڈالا گیا۔ اسی طریقے سے عرب کے بے آب ہو گیا، بے آب اور ریت کا سمندر، تو اس ریت کے سمندر کے اندر، ریگستان کے اندر اپنی زوجہ حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے سے ننھے سے بچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو چھوڑ کر آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان باتوں کے اندر آزمایا، ذبح اسماعیل، آتش نمرود، اور اپنی بیوی اور بچے کو اس سرزمین کے اندر، ریگستان کے اندر چھوڑ آنا، معمولی سی تھوڑی سی خوراک دے کر، چند کھجوریں اور پانی دے کر، اور باقی احکام شریعت۔
احکام شریعت کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے اوپر آپ نے کار باندھ رہے، یعنی آپ ناخنوں کو کاٹیں، اسی طریقے سے مسواک، دانتوں کی صفائی، حج کے مناسک وغیرہ، یہ ساری چیزیں تھیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تو حضرت ابراہیم اس آزمائش کے اندر پورے اترے۔ امام اس شخص کو کہتے ہیں نا کہ جس کی پیروی کی جائے، کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ تو پھر باقی آپ کے بعد جتنی آنے والی امتیں تھیں آپ نے ان پیروی کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا بنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے امام بنے، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کو حکم دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے، یعنی دین ابراہیمی کی جو قدریں مٹ چکی تھیں آقا علیہ السلام نے ان کو بھی زندہ کیا، اور نئے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو عطا فرمائے۔ تو اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ یہ آزمائش امتحان کے اندر تم پورے اترے، اب میں تم کو امام بناؤں گا، ساری دنیا تمہاری پیروی کرے گی، تو آپ نے فرمایا پھر میری اولاد کو بھی یا اللہ امامت عطا فرما، تو فرما قال لا ینال عہد الظالمین، فرما کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، ان کو میں نبوت عطا کروں گا، پھر صالحیت عطا کروں گا، یعنی نبیوں کے علاوہ بھی صالح لوگ بھی ہوں گے، لیکن ظالموں کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، جو ظلم کریں گے ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے ان کو جو رتبہ عطا کیا، ان کو جو امام بنایا، ان کو جو مقام عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائیے، تو یہ دیکھیں یہ کیسی شخصیت تھے کہ جو کچھ ان کے اوپر میں نے بار ڈالا ہے تو اس بار کو انہوں نے اٹھایا ہے، اچھے طریقے سے اٹھایا ہے اور آزمائش کے اندر پورے اترے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم رتبہ حاصل کریں، مقام حاصل کریں، کسی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، ہم شان والے کہلائیں، ذیشان کہلائیں اور گھر کے اندر سوئے رہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحانات سے پے در پہ مسلسل گزرنا پڑتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، جانوں کے اندر کمی ہوتی ہے، اولاد کے اندر، مال کے اندر کمی ہوتی ہے، کھیتیوں کے اندر کمی ہو جاتی ہے، بہت نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتے ہیں، اور جب آزمائش بندہ صبر کرتا رہے، شکر کرتا رہے، آزمائشوں سے بندہ پار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر آپ کسی رتبے کے اوپر، کسی مقام کے اوپر پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں سے گزر کر ہی بندہ پہنچتا ہے۔ آج بھی دیکھا نا، یہ دنیا کے اندر آپ کو جتنے بھی لوگ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے مقام والے، یہاں تک کہ بڑی کوٹھیوں والے بھی، ظاہری سی بات ہے ان کے لیے بھی محنت ہوتی ہے، تو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو امتحان آتے ہیں صبر و رضا سے ان کو پار کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ بات تھوڑی سی یاد رکھیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر مبارک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے عرب کا بچہ واقف تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی تعارف نہیں کروایا، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تعارف کے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا، کیونکہ جو چیز شہرت والی ہوتی ہے تو اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی جو پہچان ہے وہ نہیں کروائی جاتی، وہ خود شہرت والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت تھی، عرب کا بچہ آپ سے واقف تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کا تعارف نہیں کروایا۔ اور ابرام آپ کا نام مبارک تورات کے اندر، اور 2160 یہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے قبل از مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2160 برس قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل، جس کو آپ عراق کہتے ہیں، تو اس کا شہر اور بھی کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں، بابل عراق کا ایک شہر ہے، اور اس مقام کے اوپر، اس گاؤں کے اندر، شہر کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ مسلسل کئی برسوں تک یہ جو شہر تھا یاور، یہ جو شہر تھا یہ غائب تھا نقشے سے۔ پھر 19ویں صدی کے آخر میں 1894 میں پھر یہ جو تحقیقات ہوئی ہیں، یہ آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہوتے ہیں انہوں نے کھدائی کا کام کیا ہے، تو پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ شہر ہے جس شہر کے اندر آپ پیدا ہوئے تھے، تو وہ شہر ظاہر ہوا ہے۔ تو بعض نے چونکہ کچھ تاریخی غلطیاں تھیں تورات کے اندر،
اور کچھ بیان کرنے والوں کی اپنی غلطیاں تھیں، تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی شخصیت ہی نہیں۔ بہرحال چلو ہم تو تاریخ سے واقف ہوں یا نہ ہوں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی پیروی ہم نے کرنی، کوئی کچھ کہتا رہے۔ بہرحال تاریخی اعتبار سے بھی پھر جس وقت یہ آثار قدیمہ یا کھدائی کا کام ہوا اور وہ شعر پورے کا پورا شعر دریافت ہوا ہے، تو پھر ان لوگوں کو بھی، مغربی مفکرین کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کا قائل ہونا پڑا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی میرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور پاک کا جو شعر ہے مدینہ اور مکہ، اس کا میں تفصیلی ذکر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو آپ کو سناؤں گا۔ آگے بڑھیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرکز، مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، اس شعر کو ہم نے، اس گھر کو، کعبہ شریف کو لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، دنیا کے اندر کتنے بھی انقلابات گزرے ہیں، کتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، اس کا دوست ہو دشمن ہو، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا، وہ اس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مرکز بھی بنایا اور لوگوں کے لیے جائے امن بھی بنایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس جگہ کو مصلی بنانا ہے، جائے نماز بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس جگہ کو کیا کرنا ہے؟ مصلی بنانا ہے۔ آپ یہ لوگ جاتے ہیں نا طواف مکمل کرتے پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اپنے محبوب اور اپنے محبوبوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی اشیاء کتنی پیاری ہیں۔ ایک بے جان پتھر ہے، لیکن دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس پتھر کی نسبت ہوئی ہے، تو وہ کتنا عظیم ہو گیا، کتنی شان والا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سامنے رکھیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اس کو سامنے رکھ کے کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اس کے اوپر بھی پہلی تفصیلی گفتگو میں آپ کو تقریر کے اندر سنا چکا تھا، لہٰذا اس کو اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تاکید کر دی ابراہیم کو، اسماعیل کو کہ اس گھر کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ صفائی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی صاف رکھنا 2 وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو ظاہری صفائی کرنا، مثال کے طور پر جو تنکے وغیرہ پڑے ہوئے ان کو صاف کریں، دیواریں صاف ستھری ہونی چاہیے، مسجد کا فرش ستھرا ہونا چاہیے، قالین صاف ستھرے ہونے چاہیے، کوئی کسی قسم کی چیز، ایسی چیز کہ جو ناپاکی پھیلاتی وہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ظاہری پاکیزگی، اور باطنی پاکیزگی کیا ہے مسجد کی؟ کہ مشرکوں کے لیے جو لوگ ناپاک ہوتے ہیں ان کو مسجد سے روکنا، ناپاک لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ شرک کرنے والے وغیرہ وغیرہ، یعنی کفر اور شرک مسجد کے اندر نہ ہو، مسجد کے اندر کفریہ باتیں نہ ہوں، شرکیہ باتیں نہ ہوں، اسی طریقے سے دنیاوی باتیں نہ ہوں، فضول قسم کی گپ شپ جس طرح آج کل لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسجد کو پاک صاف رکھنا کس طرح؟ 2 طرح، ایک ظاہری صفائی کرنا اور دوسرا کفر اور شرک سے اور دنیاوی باتوں سے مسجد کو پاک رکھنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے اوپر۔ فرما قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا جس نے کفر کیا، اس سے بھی۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اور انہوں نے کہا تھا کہ قال ومن ذریتی، اللہ پاک پھر میری جو اولاد ہے اس کو بھی امامت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو یعنی کافروں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی نبوت ان کو عطا نہیں کروں گا۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرز کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر بھی یہ دعا کی کہ پاک پروردگار یہ جو شہر مکہ ہے اس کو بنا دے امن والا، اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے۔ اس شعر کو دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے روزی دینے سے پہلے یعنی روزی کا ذکر کرنے سے پہلے امن کی دعا کی، اے اللہ، یعنی پہلے یہ نہیں فرما کہ اللہ پاک روزی دے پھر امن عطا فرما، پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے انہوں نے دعا کی ہے، کس کے لیے؟ امن کے لیے، اس کے بعد دعا کی ہے روزی کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ظاہری سی بات ہے کہ کسی معاشرے کے اندر رہنے کے لیے امن و امان ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، باقی باتیں اس کے بعد میں آتی ہیں۔ اگر کسی شہر کے اندر کوئی رہائش رکھنا چاہتا ہے، وہاں پر بے شک روزی رزق معیشت وافر مقدار میں ہو، لیکن وہاں کے حالات خراب ہوں، امن و امان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہوتے ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہو، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں پر لوگ رہائش نہیں رکھتے، وہ بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر پہلے دعا کی اللہ اس کو امن عطا فرما، اور یہاں پر جو رہنے والے باشندے ان کو طرح طرح کا رزق عطا فرما۔ یہ بھی قرآن کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی قرآن کی سچائی کی ایک دلیل ہے کہ اللہ اکبر، قرآن کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کی سچائی کی یہ دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ پاک پروردگار کہ اس شہر کے لوگوں کو رزق عطا فرما طرح طرح کے پھلوں سے۔ آج بھی عرب شریف کے اندر آپ جائیں، مکہ پاک کے اندر، حرم پاک کے اندر، تو وہاں پر ہر قسم کا پھل آپ کو ملے گا، چاہے اس پھل کا موسم ہے یا نہیں، وہاں کے باشندوں کو یہ پھل کھانے کے لیے ملتا ہے۔ یہاں پر تو دیکھیں نا، جو موسمی پھل ہوتا ہے وہی نصیب ہوتا ہے، موسمی سبزیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر اس طرح جو موسم بھی ہو، جو چیز ضرورت ہو، ہر قسم کا پھل وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے پیچھے پڑھی ہے نا، چونکہ اس کے ساتھ ایک ربط بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، تو ہاں جو نیک لوگ ہوں گے تو ان کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو یہاں پر علماء نے استدلال کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے اوپر، انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ امام کون ہوتا ہے؟ ان الامام یکون اہل العدل والاحسان والفضل، ان الامام یکون اہل العدل والاحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك وهو الذي امر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا ينازع الامر اہلہ واما اہل الفسوق والجور فلیسوا له باہل۔ یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا دامن گناہ کبیرہ سے داغدار نہ ہو، احسان اور فضل کی صفات سے وہ بندہ متصف ہو، اور امت کو بجا لانے کے لیے اس کے اندر قوت بھی موجود ہونا چاہیے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے متعلق حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ایسے جو مملکت کے سربراہ ہوتے ہیں ان سے آپ کو نہیں لڑنا چاہیے، باقی جو فاسق فاجر ہوتے ہیں تو وہ تو اس کے اہل ہی نہیں ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی کہ پاک پروردگار یہاں کے باشندوں کو رزق عطا فرما کہ جو ایمان لائیں تیری ذات کے اوپر اور آخرت کے اوپر، یعنی مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ وہاں پر بھی تھا نا کہ صرف میں مسلمانوں کو عہد عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا، تو یہاں پر بھی انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جو مسلمان ہیں پھر ان کو تو رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما قال ومن کفر، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا فامتعہ، میں ان کو بھی رزق عطا کروں گا دنیا کا۔ یعنی یہ جو پھل فروٹ ہیں اور جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں پھلوں سے روزی رزق عطا فرما، یہ صرف مسلمانوں کو نہیں دوں گا بلکہ کافروں کو بھی عطا کروں گا۔ لیکن کیا ہو، یہ دنیا کا چاند روزہ برتنا ہے، چاند روز یہاں پر کھا پی لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو عذاب کی طرف لے جاؤں گا، دوزخ کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ شریف کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام مستریوں والا کام کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدوروں والا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کی دونوں نے، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، تیرا گھر تعمیر کرنا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا فرمانا کہ جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور فرما ہم پر اپنی رحمت سے بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے نے دعا کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر دعا کی اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ یعنی شانوں والا رسول انہی میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے، ویزکیہم ان کو پاک صاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ پیچھے کیا دعا کی تھی؟ یہ جو فیہم کی ضمیر ہے نا، یہ لوٹ کر جانے والی ہے کہاں پر؟ یہ لوٹ کر جائے گی، یہ جو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اے پاک پروردگار، ہم ضمیر کا جو مرجع ہے نا، ربنا وبعث فیہم رسول، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پاک پروردگار میں ایک شانوں والا رسول مبعوث فرما۔ ہم ضمیر کا جو مرجع یا امت مسلمہ یا ذریتنا ہے، یا امت مسلمہ یا ذریتنا ہے، دونوں کا مطلب، دونوں جس کی طرف جس کو بھی آپ مرجع بنائیں نا، تو بات کیا بنے گی، ترجمہ کیا بنے گا، مقصد کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار ہماری اولاد میں سے ایک شانوں والا رسول مبعوث فرما۔ یعنی دیکھیں نا، وہاں پر دعا کرنے والے کون تھے؟ دو باپ بیٹھے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، جو ہم دونوں کی اولاد میں سے ہو۔ تو ان دونوں کی اولاد میں سے کون تھے؟ فقط حضور علیہ السلام، فقط حضور علیہ السلام۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد میں سے فقط ایک ہی نبی آئے، اور کوئی نبی آئے ہی نہیں، تاکہ کسی کو شک شبہ پڑے ہی نہیں کہ اس دعا کا مصداق کوئی نبی تھے۔ اس دعا کا مصداق فقط حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پھر کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ یعنی باقی جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے، جو اولاد چلی ہے، وہ تو الگ ہے نا۔ تو وہاں پر دعا کرنے والے یہ دو تھے، اور ذریتنا یہ صحیح مرجع بنتا ہے ہم ضمیر کا، ٹھیک ہے، رسولا منہم، ٹھیک ہے نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ جو ہم ضمیر ہے نا، اس کا مرجع کیا ہے؟ ذریتنا، اس کا مرجع کیا ہے؟ ذریتنا۔ تو اس دعا کا مصداق کون ہے؟ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدسہ۔ اور خود آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا بھی ہے کہ میں اپنی امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ خواب ہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا کا مصداق، حضرت اسماعیل کی دعا کا مصداق کون تھے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ذکر کیے ہے نا، تو رسول کے 3 فرائض گنوائے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنانا، دوسرا کتاب اور حکمت سکھانا، یعنی ایک زبانی تلاوت کرنا، اور دوسرا ان کو حکمت سکھانا، اور تیسرا روحانی تصرف سے دلوں کو صاف ستھرا کر دینا، یعنی نگاہ ڈالنا، اور نگاہ ڈال کے لوگوں کے دلوں کی صفائی کر دینا۔ اب پہلی بات تو آپ سمجھ گئے نا، فقط قرآن کی تلاوت کرنا، اور دوسری کیا تھی؟ حکمت سکھانا۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ سمجھیں، وضع الاشیاء علی موادہا، چیزوں کو اپنے مکان کے اوپر رکھنا، ہر چیز کو اپنے محل کے اوپر رکھنا، ہر چیز کو اپنے محل کے اوپر رکھنا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو حضور علیہ السلام کی حکمت حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں، یعنی اس نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ لوگوں کو زبانی قرآن پڑھ کے بھی سکھائے، اور قرآن کی تفسیر بھی سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہے نا، قرآن نازل کیا ہے، تو اب نبی اپنے اجتہاد سے تو ان کا معنی بیان نہیں فرما سکتے، ان کا معنی حضور علیہ السلام وہی بیان فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اتارا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل فرمائی اور حکمت بھی نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیان فرما دیا، عطا فرما دیا۔ جبریل امین آتے تھے، حضور علیہ السلام جس طرح قرآن لے کر اترتے تھے، اس طرح حکمت یعنی سنت لے کر اترتے تھے۔ کیا لے کر اترتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہوتی تھی وہ حضور علیہ السلام بیان فرما دیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہوتی تھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ یہ جس طرح آپ آیت قضائیہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھو، اس سے یہ مراد ہے، زکوٰۃ ادا کرو، اس کا یہ نصاب ہے، عشر ادا کرو، اس کا یہ نصاب ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ جو آیت اتری تھی نا کہ کالا دھاگا، بلیک جو دھاگا ہوتا ہے، یہ سفید دھاگے سے جب تک جدا نہ ہو تو کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو، تو انہوں نے ایک سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ لیا اور ایک کالا دھاگا رکھ لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ فجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مراد کو حضور علیہ السلام بیان فرمانے والے ہیں۔ تو حکمت کا معنی کیا ہے؟ سنت سکھانا، احادیث۔ حکمت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ احادیث۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن، حجت ہے، اسی طریقے سے مستقل حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی حجت ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض میں کتنی چیزیں شامل ہو گئیں؟ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور دوسرا لوگوں کو قرآن کی مراد واضح کرنا، یعنی حکمت سکھانا اپنے فرامین کے ذریعے سے۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بہت بڑے اصولی فتنے کا رد بھی ہو گیا کہ جو لوگ احادیث کو حجت نہیں سمجھتے، ان کا رد بھی ہو گیا۔ تو حکمت سکھانا یعنی قرآن کی تفسیر سکھانا، اور تیسرا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکی عطا کرنا، ان کو پاکی عطا کرنا، یعنی ایک نگاہ ڈالنا اور تن من دن سب کچھ پاک صاف ستھرا کر کے رکھ دینا۔ یہاں پر آیت نمبر 129 مکمل ہو گئی ہے۔ آج کا ہمارا درس یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔